السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم، آج میں آپ لوگوں کو 3 مسئلے نماز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ اس کلپ کو ضرور سنیں اور دیکھیں، آگے شیئر کریں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں ان مسئلوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ مسائل ہے، اگر ان کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کا مسئلہ ہے، نماز کے متعلق 3 مسئلے ہیں، بہت اہم مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ باجماعت نماز میں ارکان کو جلدی ادا کرنا، امام سے پہلے ارکان کو ادا کر لینا۔ نماز کے اندر جو قرات کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جلسے میں یا پھر قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تو امام کے ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کو ادا کر لے تو شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ میرے عزیزوں، اگر کوئی شخص باجماعت نماز میں ارکان کو جلدی ادا کرتا ہے تو ایسا کرنا ممنوع ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ جی، اگر کوئی شخص سجدہ پہلے کر رہا، امام نے تکبیر کہی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، امام ابھی پہنچا بھی نہیں، امام رکوع میں پہنچا بھی نہیں، آپ ان سے پہلے پہنچ گئے، تو ایسا کرنا ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ ایسی حرکت کرنے والے کو اللہ رب العزت گدھے کی صورت سے مسخ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسی حرکت سے احتراز کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ امام کی اقتداء کر رہے ہیں تو امام کے پیچھے پیچھے آپ نماز کو ادا کیجیے باجماعت نماز میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کا چوٹی باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بالوں کا ایک فیشن چلا ہے۔ جی، اتنی تو ہمارے نوجوان بھائیوں کو تو توفیق نہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے ان کو اپنائے، لیکن اگر غیروں کا جو طریقہ ہے، اگر کوئی ہیرو یا کوئی بڑے آدمی بال رکھ لے تو اس انداز میں ہمارے نوجوان بھائی بھی بال رکھنا پسند کرتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے بال۔ لیکن آپ علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ لمبے بال رکھنا، یہ سوچ کر نہیں رکھتے ہیں۔ اگر یہ سوچ کر رکھیں تو ایک سنت بھی ادا ہو جائے گا اور گناہ سے بھی بچ جائیں گے، ثواب بھی ملے گا۔ تو اگر کوئی شخص لمبے بال رکھتا ہے اور چوٹی باندھے لبڑ وغیرہ سے، تو چوٹی باندھ کر مردوں کے لیے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو میرے عزیزوں، نماز کے اندر چوٹی باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے جب بھی نماز آپ ادا کریں تو چوٹی کو کھول کر، جو لبڑ سے پیچھے وغیرہ میں بال میں باندھ لیتے ہیں ان کو، لبڑ وغیرہ کو ہٹا لیں اور بال کھول کر نماز کو ادا کریں۔ اگر آپ چوٹی باندھ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو مکروہ تحریمی ہے، چوٹی کھول لیجیے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی نماز کے متعلق ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں نماز ادا کر لے، کیا وہ نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ کہ میرے محترم، اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں یا راستے میں گزرگاہ ہوتا ہے، راستے میں گزرتے ہیں تو قبرستان نزدیک ہو جاتا ہے تو لوگ وہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یا پھر گاؤں دیہات میں جو میت کے لوگ جو ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، تو وہ لوگ قبر کی کھدائی کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ گاؤں وغیرہ میں کوئی آدمی متعین نہیں ہوتا ہے قبر کی کھدائی کے لیے۔ شہروں میں تو ہوتے ہیں لیکن گاؤں وغیرہ دیہات وغیرہ میں نہیں ہوتے، تو جو میت کے رشتہ دار عزیز و اقارب وہ خود سے قبر کی کھدائی کرتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز وہی ادا کر لیتے ہیں۔ تو نماز وہاں ادا کر رہے ہیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جہاں نماز ادا کر رہے ہیں اس سے آگے سامنے قبریں نہ ہو۔ جی، آپ نماز ادا کر رہے ہیں قبرستان کے اندر تو سامنے فرنٹ پر قبریں نہ ہو۔ اگر سامنے قبریں ہیں تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر قبریں سامنے نہیں ہے، فرنٹ میں نہیں ہے قبریں، تو پھر کوئی کراہیت نہیں ہے نماز پڑھنے میں، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں
لہٰذا ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ سامنے قبریں نہ ہوں، اگر سامنے قبریں ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ 3 مسئلے تھے جو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسئلے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔